اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا تاکہ وہ سارے جہاں والوں کے لیے انتباہ کرنے والا ہو۔ سورہ فرقان آیت نمبر 1۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات۔ لفظ تبارک اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔ یہ لفظ تبارک استعمال ہوا ہے، یہ تبارک مضارع استعمال نہیں ہوا، ماضی استعمال ہوا ہمیشہ۔ جس نے قرآن کو نازل کیا، یہاں نزل اور انزل کے درمیان میں ایک فرق کا ذکر ہوتا ہے ہر جگہ۔ کہتے ہیں نزلہ تدریجاً نازل ہونے کو کہتے ہیں، اور انزلہ دفعتاً نازل کرنے کو۔ یہ مشہور ہے، اس کو تقریباً سب نے مسلم لیا ہے۔ ہم نے جب قرآنی آیات کا مطالعہ کیا، جہاں جہاں لفظ انزلہ اور نزلہ استعمال ہوا ہے، ہم نے دیکھا قرآن مجید میں اس بات کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ نزلہ اور انزلہ تدریج اور دفعتاً، بہت سے آیات ہیں وہاں دفعتاً کے لیے بھی لفظ نزلہ ہے، تدریج کے لیے بھی انزلہ ہے۔ اس آیہ مجیدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان، فرقان کو نازل کیا ہے۔ فرقان فرق کرنے والا، جدائی ڈالنے والا، حق اور باطل میں، خیر اور شر میں، اور مفید اور مضر میں تفریق کرنے والی ایک کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا علی عبدہ، اپنے عبد پر، اپنے بندے پر۔ فرقان قرآن کے اوصاف میں سے ایک اہم وصف جو ہے وہ قرآن فرقان ہے، حق و باطل میں فرق بیان کرنے والی کتاب ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے علی عبدہ، علی رسولہ نہیں فرمایا، نزول کے بعد رسول کا لفظ آنا چاہیے، لیکن یہاں اسلامی تعلیمات میں توحید کا عنصر بہت ہی زیادہ ہے غالب، اس لیے کہ پچھلے امتوں نے اپنے نبیوں کو معبود بنا دیا، عبدیت سے بالاتر اٹھائی، ابن اللہ بنا دیا۔ اسلام میں اس قسم کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ عبد رسول کہنا ہو تو پھر اس سے پہلے عبد ہوا، رسول ہوا۔ عبودیت اور بندگی کا جو ہے وہ اس کا مقام جو ہے پہلے بیان ہوتا ہے کہ رسول ہے، رحمت للعالمین ہونے کے باوجود وہ مقام عبودیت میں ہے، اس لیے علی عبدہ کا ذکر فرمایا ہے۔ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ عالمین کے لیے یہ نذیر بن جائے۔ نذیر یعنی اس تنبیہ کو کہتے ہیں، اس تخویف کو کہتے ہیں جس میں انسان کو کسی خطرے سے متوجہ کرنے کا شائبہ موجود ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تبشیر سے زیادہ تنذیر کو، بشارت سے زیادہ نذارت کو، بشیر سے زیادہ نذیر ہونے کو جو ہے وہ مقدم رکھا ہے، زیادہ ذکر کیا ہے اس چیز کا کہ ہمارا رسول جو ہے تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا تھا، قیامت کے دن پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا تھا،
اس لیے کہ دنیا مخاطبین قرآن کے جو اولین مخاطبین ہیں وہ مشرکین ہے، منحرفین ہے، اور خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک بنانے والے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے تنبیہ کرنا ہوتا ہے۔ تبشیر کی نوبت بہت بعد میں آتے ہیں اور تھوڑے لوگوں کے لیے بشارت کی نوبت آتی ہے، لیکن تنبیہ کا دائرہ سب کے لیے، للعالمین، تنبیہ کا دائرہ وسیع ہے، سب کے لیے تنبیہ ہے، جن و انس، پورے عالمین کے لیے تنبیہ ہے۔ تنبیہ میں کوئی کسی خاص طبقہ، خاص فرقہ، خاص لوگ کو نہیں ہوتے، سب اس میں شامل ہوتے ہیں۔ جبکہ بشارت دینا تو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے ہیں، ہمارے صالح بجا لائے، ان کو بشارت دیتے ہیں۔ للعالمین، عالمین کے لیے تنبیہ کرنے والا ہو جائے، تاکہ عالمین کے لیے۔ یہ سورہ فرقان مکی ہے، مکہ میں نازل ہوئی۔ مستشرقین یہاں پر ایک اعتراض کرتے ہیں لتنذر ام القریٰ کی آیت سے، تاکہ آپ انذار کرے، تنبیہ کرے ام القریٰ یعنی مکہ اور اس کی گرد و پیش۔ تو مستشرقین کہتے ہیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ محمد کا پروگرام پہلے صرف مکہ اور گرد و پیش کی آبادی کی طرف جو ہے انہیں کو متوجہ کرنے اور تنبیہ کرنے، اور ان میں رسول مبعوث ہوا ہوں کا پروگرام تھا۔ بعد میں اپنی پذیرائی دیکھ کر کے ان کو پھیلا دیا، یہ الزام لگاتے ہیں۔ جبکہ مکہ میں نازل ہونے والے متعدد آیات میں ذکر ہے کہ آپ عالمین کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک یہ آیت ہے، اس میں بھی ارشاد فرمایا لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا، نہ صرف مکہ وما حول مکہ، وہ آیت جس میں ارشاد فرمایا ہے لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، ابتدائی بعثت کی بات ہے۔ ظاہر ہے ابتدائی بعثت جو ہے وہ صرف ام القریٰ تک محدود تھا، پھر اس کے بعد ام القریٰ ہی میں تبلیغ کرنے کی آزادی بھی نہیں تھی، ومن حولہا کی بھی نوبت نہیں آتی تھی، اور بعد میں جو ہے اس کو پذیرائی ملی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ رسالت میں آپ کا پروگرام صرف محدود تھا اور بعد میں وسعت دے دی۔ مکہ میں نازل ہونے والے بہت سے آیات میں ہے کہ آپ عالمین کی طرف مبعوث ہوئے ہیں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ اس اللہ نے یہ فرقان نازل فرمایا ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، اور جس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، اور جس نے ہر چیز کو خلق فرمایا، پھر ہر ایک کو اپنے اندازے میں مقدر فرمایا، فقدرہ تقدیرا۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں آسمان و زمین کا مالک حقیقی اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ جو کسی مال کا مالک ہوتا ہے وہ حقیقی مالک نہیں ہوتا، اللہ کے طرف سے مالک بنانے سے مالک ہوتا ہے، پھر اس کے کچھ تصرفات اس کے استعمال کرنے کا مالک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے، وہ عدم سے وجود میں لے آیا ہے۔ اللہ کی ملکیت جو ہے وہ ذاتی ہے، کسی نے مالک نہیں بنایا، بذات خود اللہ تعالیٰ آسمان و زمین اور پوری کائنات کا مالک ہے۔ مالک، ملک السماوات والارض، رب السماوات والارض، رب کا مطلب مالک ہوتا ہے، اور ملک کہہ دے تو بھی بات ایک ہے۔ آسمان اور زمینوں کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت حقیقی ہے، ذاتی ہے، کسی نے مالک نہیں بنایا، اور اس کے وجود اور عدم کا بھی مالک ہے، وجود دے سکتا ہے اللہ، اس کو معدوم بھی کر سکتا ہے۔
انسان یا کوئی اور مخلوق دنیا میں کسی چیز کا اس طرح مالک نہیں جس طرح اللہ تعالیٰ مالک، نہ اس نے اس کو وجود دیا ہے، نہ اس کو وہ عدم میں معدوم کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا۔ لاواضیہ کا نظریہ ہے کہ دنیا میں کوئی چیز معدوم نہیں ہوتی، آپ لکڑی جلاتے ہیں تو عناصر منتشر ہوتے ہیں، معدوم نہیں کر سکتے آپ کسی چیز کو۔ اللہ تعالیٰ اس طرح مالک ہے کہ اس کے وجود عدم کا بھی مالک ہے۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ پہلے بات ہو گئی ہے کہ بیٹا بنانے کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے سے منفصل ہو، جدا ہونے والے ایک جز کو بیٹا کہتے ہیں۔ اللہ کے کوئی جز نہیں ہو سکتا، لہٰذا اللہ سے کوئی چیز جدا نہیں ہو سکتی۔ اللہ اور مخلوقات کے درمیان میں خالق اور مخلوقیت کا ربط اور نسبت ہے، نہ باپ بیٹے کی نسبت۔ یہاں اسی فرما لہو ملک السماوات والارض، ان کے وجود عدم کا مالک ہے، تخلیق ایجاد عدم سے وجود میں لاتا ہے اللہ تعالیٰ، نہ ان کی بیٹا بناتا ہے۔ یہاں فرمایا لہو ملک السماوات، ملکیت ہے، مالک حقیقی ہے۔ لم یتخذ ولدا، بیٹا نہیں ہوتا، مخلوق ہوتا ہے۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اللہ کی بادشاہی میں کوئی شریک ہی نہیں ہے۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے، اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے، اور پھر اس کے بعد پوری کائنات کے اوپر اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کائنات کی تدبیر ہوتی ہے۔ ملک اور بادشاہت اور حکومت اور سلطنت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز کے اوپر حکومت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہٹ کے کوئی اور وجود ہو اس میں جو اللہ تعالیٰ کی اس جگہ شریک بن سکتے ہو۔ اس جگہ، کس جگہ؟ اس کی بادشاہت میں، خلق میں شریک نہیں بن سکتا، معبود ہونے میں شریک نہیں بن سکتا، بادشاہت ملک بادشاہت میں بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں، اللہ تعالیٰ کی اس میں اقتدار میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں ایک نہیں دسیوں جگہ پر ہے اس چیز کا ذکر ہے، اللہ کے اقتدار میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اس کو ذہن نشین کر لے کہ اللہ کے اقتدار، خدا کے شریک نہیں ہے، کسی بھی مرحلے میں شریک نہیں ہے، وجود میں شریک نہیں ہے، خالقیت میں شریک نہیں ہے، ربوبیت میں شریک نہیں ہے، مدیریت میں شریک نہیں ہے، رازقیت میں شریک نہیں ہے۔ یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص صفات ہے، افعال خدا، اس میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، جس کی بادشاہی میں، بادشاہی کیا ہوتی ہے؟ حکومت اور اقتدار جو ہمیشہ تسلسل چل رہا ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ خلق و ایجاد میں بھی شریک نہیں، ملکیت میں بھی شریک نہیں، بادشاہت میں بھی شریک نہیں، اور اقتدار میں بھی شریک نہیں۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، دیکھو بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے، کس طرح شریک ہو سکتا ہے کوئی بادشاہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بادشاہت میں، جبکہ خلق کرنے والا خود اللہ تعالیٰ ہے، اور پھر اس کے تقدیر سازی کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، ہر چیز کو خلق کیا اللہ تعالیٰ نے، خلق کرنے کے بعد اس ہر چیز کی تقدیر بھی اللہ نے بنائی، کسی اور کی حکومت کے لیے گنجائش نہیں رہی نا، خالق بھی وہی ہے، تقدیر بنانے والی تقدیر کیا چیز ہے؟ ہر چیز کی بقا و ارتقاء کا سامان جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے فراہم کر دیا، ہر چیز کی بقا، اور ہم نے یہاں کہا ہے فقدرہ تقدیر، اس جملے کا حق ادا کرنے والا ترجمہ مشکل ہے۔ ہر چیز کی بقا و ارتقاء کا پیمانہ اللہ تعالیٰ نے متعین فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے ہر چیز کو خلق کرنے کے بات اپنے حال پر نہیں چھوڑا کہ کوئی اور آ کے چلائے، ٹھیک ہے۔
بلکہ اللہ تعالیٰ نے خلق بھی کیا، پھر اس کے بقا و ارتقاء کا پیمانہ بھی متعین کیا خود اللہ نے۔ اور اللہ نے جو اس کے بقا و ارتقاء کا پیمانہ متعین فرمایا ہے، اسی کے اندر رہ کر کے اس نے باقی رہنا ہے اور ارتقاء کرنا ہے، اسی کے اندر رہ کر۔ اس میں اونچ نیچ نہیں ہو سکتی، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر سازی کی ہے اشیاء کے لیے، اس کے بقا و ارتقاء کا جو پیمانہ متعین فرمایا ہے، اس کو اس کے تعین جو فرمایا ہے اسی تعین کے مطابق ہوگا۔ اس کو ہم فزیکلی قوانین کہتے ہیں، طبیعتی قوانین کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا تو اس کے اندر ایک طبیعتی قوانین ہے، اس طبیعتی قوانین کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو پھر کوئی اور آ کے کیا کام کرے گا؟ کوئی کام رہتا نہیں ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے خلق کیا اور تقدیر کسی اور نے بنائی تو ٹھیک ہے، پھر وہ اللہ کے ساتھ شریک ہو گیا کہ اللہ خالق ہے اور یہ جو تقدیر ساز اب ہے، جس نے تقدیر بنائی وہ مدبر ہو گئے، تدبیر کائنات کا چلانے والا ہو گیا۔ جیسا مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ ہمارے معبود کائنات کو چلانے والے ہیں، خالق اللہ ہے، چلانے والے ہمارے معبود ہیں۔ قرآن جہاں بجا اس بات کو رد کرتا ہے کہ خلق اور تدبیر، خلق اور تقدیر قابل تفریق نہیں ہے۔ خلق کیا فقدر، تقدیر بنائی، خلق کیا پھر تدبیر اسی کے ہاتھ میں، اسی کے ہاتھ میں تمام کائنات کی ملکیت ہے، اسی کے ہاتھ میں تمام کائنات کا اقتدار ہے۔ اور اس کی تفصیل بتائی کس طرح اقتدار ہے۔ فقدرہ تقدیرہ، اس کے بقا و ارتقاء کے پیمانے کا تعین کر دیا، اسی پیمانے کے اندر رہ کر کے اس نے یہ باقی رہنا ہے اور آگے جانا ہے، ارتقاء کرنا ہے۔ اس سے ایک بال کے برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی جو سنت ہے، تقدیر جو اللہ نے بنائی ہے، اس سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ ایک بات یہ کرنا بھی ضروری ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے پہلے سے ایک تنظیم شدہ قانون بنایا، اس قانون کے تحت چلنا شروع ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے یہ، تو پھر ہماری بھی تقدیر بنائی اللہ تعالیٰ نے، اس کے تحت ہم کو بھی چلنا ضروری ہے۔ پھر ہم مجبور ہو گئے، ہماری تقدیر میں، قسمت میں، نصیب میں جو کوئی فیصلہ ہوا ہے اسی کے اوپر ہم چلیں گے، تبدیلی نہیں آ سکتی۔ آپ کہہ رہے ہیں تبدیلی نہیں آ سکتی، پھر تو ہم مجبور ہو گئے اسی پر چلنے کے لیے۔ ایک سوال آتا ہے، اس پر ہم نے کئی بار اپنے ان دروس میں تفصیلاً اس کا ذکر کیا ہے کہ تقدیر کس کو کہتے ہیں، اور سمجھایا ہے۔ اور یہی سوال آتا ہے ذہنوں میں کہ یہ ہماری ایک تقدیر ہے، نصیب ہے، قسمت ہے، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ میں لاکھ کوشش کروں، یہ میری قسمت میں نہیں، نصیب میں نہیں، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ جب بھی ناکام ہوتے ہیں تو وہ بیچارے تقدیر اور نصیب کے اس پر ڈالتے ہیں، سر پر ڈالتے ہیں اور اپنے آپ کو فارغ کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو پیار کہ ہماری تقدیر نہیں ہے، تقدیر بھی ہے۔ اچھا، تقدیر بھی ہو اور ہم مجبور نہ ہو، وہ کیسا ہے؟ ہاں جی، اس پر ہم نے تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ وہ اس طرح ہے، تقدیر بھی ہے اور ہم مجبور بھی نہیں ہے۔ تقدیر ہونے کے باوجود مجبور نہ ہونے کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح باقی مخلوقات کے لیے فزیکلی طبیعتی قوانین بنایا، اس قانون سے ہٹ کے پودے اور سبزے اور درخت، مراخت، شجر، مدر، کوئی چیز جو ہے اس کا تقدیر سے ہٹ کے اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی، نہ اپنے ارتقاء کر سکتی ہے۔ انسان کے لیے بھی ہے، انسان کے لیے بھی ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی وضع کردہ قانون کے تحت رہنا ہوگا، اٹھنا ہوگا، کھانا ہوگا، پینا ہوگا، اس سے ہٹ کے وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ رہا مجبور، جی مجبور نہیں ہے۔ یہ انسان اور باقی جمادات اور موجودات میں ایک فرق یہ ہے، باقی جمادات اور نباتات جو ہے وہ طبیعاتی قانون کے تحت مجبور ہے، دوسری صورت اس کے سامنے نہیں ہے کہ وہ یہ کرے یا وہ کرے۔ انسان جو اس کو خود مختار بنایا ہے، اور خود مختار بنایا ہے تو مکلف بنایا ہے۔ اگر خود مختاری نہ ہوتی تو مکلف بنانا بھی درست تو نہ ہوتا۔ ایک مجبور مکلف نہیں ہوتا، ایک مجبور کی آزمائش نہیں ہوتی، اور ایک بے اختیار کا امتحان نہیں ہوتا۔ وہ کچھ کر نہیں سکتا ایک صورت کے علاوہ، اس سے کیا امتحان ہوگا؟ دوسرا کر ہی نہیں سکتا۔ انسان کو خود مختار بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ انسان کی بھی تقدیر ہے، لیکن انسان کی ایک تقدیر نہیں ہے کہ وہ اس میں مجبور ہو جائے۔ فزیکلی قوانین ہے، طبیعاتی قوانین ہے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ آپ کوشش کریں گے تو کامیابی ہوگی، نہیں کریں گے کامیابی نہیں ہوگی۔ یہ دونوں تقدیر ہے، ایک تقدیر نہیں ہے آپ کی۔ حضرت علی علیہ السلام ایک دیوار کے پاس بیٹھے تھے، وہاں سے مٹی گرنا شروع ہو گئی، اس دیوار کے گرنے کا خطرہ ہوا تو اٹھ کے دوسری طرف تشریف لے گئے۔ لوگوں نے کہا یا علی اتفر من قدر اللہ، تقدیر سے بھاگتے ہیں آپ؟ تو آپ نے فرمایا افر من قدر اللہ الی قضائہ، اللہ کی تقدیر سے بچ کے میں اللہ کے فیصلے کی طرف جا رہا ہوں۔ اللہ کی تقدیر یہ ہے کہ گرنے والے دیوار کے نیچے بیٹھو تو ہلاک ہو جاؤ گے، اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ بچا کے دوسری طرف بیٹھ جاؤ تو بچ جاؤ گے، تو میں اللہ کے فیصلے کی طرف جا رہا ہوں۔ ایک تقدیر نہیں ہے، یہاں رہنے کی ایک صورت ہے، وہاں جانے کی ایک دوسری صورت ہے۔ آپ کا سعی کوشش کرتے ہیں، یہ ایک صورت ہے، نہیں کرتے ہیں ایک صورت ہے۔ ایک بچہ ہے، ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے، اور انجینئر بھی بن سکتا ہے، اور بہت کچھ بن سکتا ہے، اور مزدور بھی بن سکتا ہے، مزدور، ٹھیک ہے۔ اور ان تینوں میں اگر یہ نہیں پڑھتا ہے، کاہلی کرتا ہے، تو مزدوری کرنا پڑے گی۔ یہ اگر پڑھتا ہے تو یہ کوئی اہم جو ہے وہ انسان بن جائے گا۔ اس کے اپنے ہاتھ میں ہے تقدیر، ہمارے ہاتھ میں ہے تقدیر، ہم جسے چاہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک تقدیر نہیں رکھا نباتات و جمادات کی طرح، مجبور نہیں ہے۔ ہمارے سامنے بہت سے راستے رکھے ہیں، ان راستوں میں سے ایک کا انتخاب جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ البتہ تقدیر کا مطلب قانون ہے، دستور ہے۔ قانون یہ ہے کہ آپ کو کوئی چیز مفت میں نہیں ملے گی، یہ تقدیر ہے۔ قدرہ تقدیر، مفت میں نہیں ملے گی، ایسا کوئی قانون نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کہ آپ کو کوئی کچھ بھی نہ کرے اور جناب علی وہ لقمہ آپ کے منہ میں خود بخود آتا جائے، اور وہ اس کو چبانا بھی نہ پڑے، نگلنا بھی نہ پڑے، اور معدے میں بھی جائیں، خود سارا کام خود بخود ہو جائے، آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا، ایسا نہیں ہے۔ یہاں قانون میں آپ کو بہت کچھ خود کرنا پڑتا ہے، کیا تو ہو جاتا ہے، نہیں کیا تو نہیں ہوتا ہے۔ یہ تقدیر ہے، آپ کی تقدیر یہ ہے کہ اس کائنات کا نظام جو ہے وہ اندھا دھن نہیں ہے، منظم ہے، ایک قانون ہے اور ایک دستور ہے، آپ کو اس کے مطابق چلنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کچھ بھی نہ کریں اور بیٹھے رہیں اور ویسے ہی صدفتاً اتفاقاً مالا مال ہو جائے علم و دولت سے، اتفاقاً ہو جائے، ایسا کوئی قانون نہیں ہے۔ نہ دنیا میں کوئی اتفاقاً عالم بن گیا یا مالدار بن گیا، نہیں ہوتا، اتفاقی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اس کو فقدرہ، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا، وخلق کل شیء، ہر چیز کو اللہ نے خلق کیا، اس کے بعد فقدرہ تقدیرہ، خلق اور ہے، تقدیر اس کے بعد کی چیز ہے، وہ ودیعت فرمائی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا تھا نا فرعون کے سامنے
ربنا الذی اعطى کل شیء خلقہ ثم ہدی، میرا رب وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت دی، پھر اس کے بعد ہدایت بھی اس میں ودیعت فرمائی۔ ہدایت تکوینی کہتے ہیں اس کو، ہر چیز کو اپنی بقا و ارتقاء کے ہدایات جو ہے اس کو دے دیے۔ تقدیر ہے، تقدیر قانون دیا ہے، ہدایت دی ہے۔ پودوں میں بھی ہدایت موجود ہے۔ آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ پودوں میں کس طرح قدرت کی طرف سے اس کی بقا و ارتقاء کے ہدایات جو ہے وہ ودیعت کی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک دانہ خاک میں جاتا ہے، خاک میں، تو اس دانے کو پتہ ہے کہ میں نے خاک کے اندر موجود عناصر میں سے کن عناصر کو جذب کرنا ہے تاکہ دانہ جو ہے وہ گندم کا دانہ اگائے۔ ٹھیک ہے، اس میں ہدایت موجود ہے۔ زمین میں جاتا ہے، پانی آتا ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ، جنبش آتی ہے، نمو آتا ہے، اور پھر جو ہے وہ باہر اگ آتا ہے۔ یہ ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو خلق کیا ہے، اور اس کے اندر اس کی بقا و ارتقاء کی ہدایت بھی ودیعت فرمائی ہے، اور اسی ہدایت کو تقدیر کہتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر چیز کی تخلیق جہاں ہے، وہاں ہر چیز کی تخلیق، تدبیر اور تقدیر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔